دکھائیے جی اسکرین پہ ان کے 4 اشارے کیا ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک واقعہ ہے اور پہلا کلو جو ہے اس کا ہے طائف کے قریب. طائف آپ کو معلوم ہے کہاں ہے, اس کے قریب کیا ہوا تھا. نیکسٹ کلو سامنے ہے, مسلمان لشکر تھا 12,000 کا. اب اس سے آبویس ہو گیا کہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں نے لڑائی کی تھی اور لشکر جو تھا 12,000 کا تھا. جنگی مقابلہ آبویسلی. تیسرا کلو ہے جنگی مقابلہ. ہاں سوچیے سوچیے, بہت ایزی ہے, بہت ایزی, بہت آسان. بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہے. آخری کلو سامنے آگے, قبیلہ ہوازن اور ثقیف. غزوہ حنین. پکی بات. اچھا جی, اسکرین کی طرف چل کے دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے. غزوہ حنین. ویری نائس. بہت آبویس تھا, 12,000 کا لشکر اور طائف کے قریب, یہ غزوہ حنین ہی تھا. نائس. اگلے سوال کے لیے تیار ہیں؟ جی. دکھائیے جی. جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک شخصیت ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر. اب آپ شخصیت سے لنک اپ کریں کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کون گئے تھے, اور ابھی 4 کلوز آئیں گے. دوسرے سے تو بہت آبویس ہے, حبشی نسل. اٹس ویری آبویس, اور آپ کی اسمائل سے بھی آبویس ہو رہا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہے. تیسرا کلو جی, پہلا کلو آیا خانہ کعبہ کی چھت پر, دوسرا کلو ہے حبشی نسل, تیسرا کلو ہے بلند اور صاف آواز. ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ ایک بہت واقعہ مشہور ہے اس کے لیے. چوتھا کلو غلام. اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ آپ گیس نہ کر سکیں. جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. اسکرین کی طرف چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ہے. انہوں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دکھائیے جی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ہمارے پیارے صحابی, اور کہتے ہیں ان کو رسول پاک سے اتنی محبت تھی کہ ظاہر ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی, اور ان کی اذان اتنی خوبصورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ بلال تم اذان دو. بہرحال جی ویری نائس, آپ کا جواب ٹھیک ہے. آپ اگلے سوال کے لیے تیار ہیں؟ جی. جی ہماری دوسری ٹیم کے لیے 4 کلوز دکھائے جائیں اسکرین پہ. اچھا جی, آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک کتاب ہے. آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. پہلا کلو ہے 4 میں سے 1. یہ کتاب ہے اور 4 آپ کو پتہ ہے کون سی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام آپ کو گیس کرنا ہے, لیکن باقی 3 کلوز دیکھ لیجئے گا. دوسرا کلو ہے رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. تیسرے کلو کا انتظار کریں, اس سے اور کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ رمضان کے مہینے میں روایت کے مطابق شاید 2 کتابیں نازل ہوئی ہیں. تیسرا کلو نصیحت اور حکمت. جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. چوتھا کلو سامنے آ گیا, خوبصورت آواز پیغمبر. خوبصورت آواز پیغمبر. خوبصورت آواز ہمارے پیغمبر ہیں جو ٹائم اپ ہو گیا. آپ نے کہا زبور. تو اسکرین پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. زبور. صحیح جواب زبور. زبردست, ویری نائس. اگلا سوال کریں آپ سے. دکھائیے جی ہماری نیکسٹ ٹیم کے لیے 4 کلوز کون سے ہیں. جی پہلا اشارہ ہے فرشتوں کے امام. آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک شخصیت ہیں فرشتوں کے امام, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ فرشتوں کے امام کون ہیں.
دوسرا کلو ہے عبید اللہ، فرشتوں کے امام عبید اللہ۔ تیسرا کلو رزق، جی۔ چوتھا کلو آپ کے سامنے ابھی آئے گا، بیت المعمور، بیت المعمور، فرشتوں کے امام عبید اللہ، رزق، بیت المعمور۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جی، انہوں نے کہا حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جنرلی سننے میں یہی آتا ہے زیادہ تر کہ حضرت میکائیل کو رزق اور بارش کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جیسے اس کلو میں بھی تھا، رزق کا ایک کلو دیا تھا۔ تو میں یہ بتاتا چلوں، جو کہ میری نالج میں یہ اضافہ ہوا ہے، اس سے پہلے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جنت میں ایک مقام ہے بیت المعمور، وہاں پہ وہ فرشتوں کے امام ہیں، رائٹ؟ چلیں جی، اب اگلی ٹیم کی طرف چلتے ہیں، اور تیار ہیں آپ لوگ؟ جی، تو اسکرین پہ دکھایا جائے کہ ان کے لیے وہ 4 کلوز کون سے ہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ جی، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک شخصیت ہے جو آپ نے گیس کرنی ہے، نیشا پور۔ پہلا کلو ہے نیشا پور۔ دوسرا کلو الجبرا کے ماہر، بہت پاپولر شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کچھ کہانیاں بھی مخصوص ہیں، بچوں کو اسپیشلی سنائی جاتی ہیں، بچوں کی جو چھوٹی بکس ملتی ہیں اکثر۔ تیسرا کلو دیکھیے، سولر کیلنڈر بنایا انہوں نے، سولر کیلنڈر بنایا، الجبرا کے ماہر۔ شاعر، شاعری بھی بہت پاپولر تھی، بہت سی کہانیاں منسوب ہیں ان سے۔ ٹائم آپ کا ختم ہونے، آپ نے کہا الخوارزمی۔ اسکرین کی طرف چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے۔ صحیح جواب عمر خیام۔ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ اسکور بورڈ کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ میرے ساتھ رہیے گا حی علی الفلاح میں۔ جی لے ذرا